السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو مایوسی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ناشکری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک ہر کہانی کے اختتام میں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ مایوس ہوگے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو اس کی نعمتوں کو گنتے رہ جاؤ گے۔ پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں یہ امید دلائی ہے کہ کبھی اس سے نا امید نہیں ہونا۔ بہت ساری ہمیں کہانیاں دکھائی گئی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، یعنی ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ بے شک انہیں اس ٹائم تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ٹائم تو انہیں راستے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ بھی ہارتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے یہ راستے آسان نہیں ہوتے، جو صبر کے راستے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تم حق، صبر کے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے پر چلنے لگتے ہو نا، تو وہ راستے تمہارے لیے بہت سی آگے آزمائشوں کو لاتے ہیں۔ وہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اس کا بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ کمزور ضرور پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شیطان اس کو ضرور بہکائے گا، اور جب ہم آزمائشوں کے راستے پر چلتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جب بند دروازوں کو دیکھے گا تو پریشان ضرور ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلا یہ سفر کیسے طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جب وسائل نہیں دیکھے گا نا تو وہ نا امید ہو جائے گا۔ مگر ایک بات اپنے دماغ میں گرہ باندھ لیں کہ اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وسائل خود اللہ کے محتاج ہیں۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، وہ خود سے نہیں بن جایا کرتے۔ اس لیے کبھی بھی جب آزمائشوں میں ہوں تو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اگر مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی صبر سے کام لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ صبر کرو، توکل کرو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرمایا کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، تم آگے قدم بڑھاؤ، میں ساتھ ہوں تمہارے، تم کوشش تو کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر تم بند دروازوں سے کیوں گھبرا جاتے ہو؟ یا اللہ پر یقین کر کے چلو۔ اللہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وسائل کیسے بنیں گے، دروازے کیسے کھلیں گے، راستے کیسے بنیں گے، ان سوالات میں کیا ضرورت ہے ان سوالات میں الجھنے کی؟ بس جب اللہ پہ یقین کر دیا ہے تو بس چلو پھر۔ جب ہم یہ سوچ کر آگے قدم بڑھائیں گے کہ اللہ پاک ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا نے کسی کو آج تک کیا دیا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر آگے قدم بڑھائیں گے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی بھی مشکل، کوئی بھی رکاوٹ ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، دل سے توکل کرنا چاہیے، اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ لوگ جتنا کہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن کی دیر ہوتی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھ کے قدم بڑھاؤ، تم آگے تو بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر دروازے، بند دروازے کو کھول دیں گے۔ اور اللہ پہ جو لوگ توکل کر لیتے ہیں نا، تو وہ جب اس راستے پر چلنے لگتے ہیں، صبر کے راستے پر، اللہ پہ یقین کے راستے پر، تو ان کے لیے یہ سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقین مانے کہ بڑی سے بڑی جب ان کے مشکل آتی ہے تو وہ اس مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اللہ کے آگے سر جھکا لیتے ہیں اس مشکل کو دیکھ کے، اپنے اللہ سے ایک رشتہ، کنیکشن بنا لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ، ایک پوائنٹ پہ، یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، یہ ان کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ ایسا ٹائم آیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دل سے یہ دنیا اتر چکی ہوتی ہے، ان لوگوں کو اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بس اللہ ہوتا ہے، اس پر توکل، مشکلوں میں صبر کرنا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ لوگ یہ یقین مانیں نا کہ جس نے بھی اللہ پہ آج تک توکل کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔
مطلب میں اپنی مثال دے رہی ہوں، میرا خود کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جس معاملے میں اللہ پہ توکل کیا ہے اس پہ میں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ مجھے انتظار کرنا پڑا ہے، جس پہ مجھے تھوڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، اسے میرے حق میں مطلب میں بہتر نہیں کہہ سکتی، بہترین بنا کے وہ چیز مجھے عطا کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جن معاملوں میں سمجھ نہیں آتی اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں حد سے زیادہ بہترین بنا کے وہ چیز پھر آپ کو عطا کرتے ہیں۔ وہ معاملہ جو اللہ کے سپرد کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ خود بہتری کرتے ہیں۔ اور بس اختتام پہ میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایز اے مسلم، ہم لوگ مسلم گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو پیدا کیا ہے، ہم لوگ کو نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل کریں اور عبادت گزار بندوں میں شامل کریں۔